مشرق وسطی کی صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو رہی ہے اور دنیا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ ایران کس طرح فلسطینی رہنما اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لیتی ہے۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ ایران انتہائی طاقتور ملک ہے، اسٹریٹجیکلی اس کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی ہے، جبکہ اس کی فوج بھی طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس حوثی باغیوں کی شکل میں اور حزب اللہ کی شکل میں پراکسیز بھی ہیں، جبکہ ایران کی فوجوں کی یا ایران کے حمایتیوں کی موجودگی شام میں بھی ہے، جو ممکنہ طور پر اسرائیل کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب عسکری قوت کا مقابلہ کیا جائے تو ایرانی عسکری قوت کسی بھی طور پر اسرائیلی عسکری قوت سے بہتر نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے عربوں کو نہ صرف 1948 میں شکست دی، جس پہ نقبہ کہا جاتا ہے، بلکہ اس نے 67 میں 6 ڈے وار میں ود ان نو ٹائم سیریا، جارڈن اور ایجپٹ کی فوجوں کو اسپیشلی ان کی جو ایئر فورسز تھیں ان کو ود ان نو ٹائم اس نے تباہ کر دیا اور اچھے خاصے فلسطینی علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے اس کا شمار دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہوتا ہے، جس نے نہ صرف ہولوکاسٹ میں بہت سارے ایسے نازی آفیسر جنہوں نے یہودیوں پہ ظلم کیے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا مختلف ممالک سے، ارجنٹینا سے لے کے دوسرے تمام ممالک میں، بلکہ انہوں نے میونخ کا جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے میں جو اسرائیلی مارے گئے تھے ان کے بھی تمام جو ماسٹر مائنڈ تھے یا اس میں جو لوگ ملوث تھے اس میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا مختلف ممالک میں، بیروت سے لے کر لاطینی امریکہ اور فرانس تک۔ تو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسرائیل کو نہ صرف مشرق وسطیٰ کا ایک اہم عسکری پاور سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے اگر 30 ممالک کی لسٹ بنائیں جو عسکری طور پہ طاقتور ہیں اس میں اسرائیل کا بھی شمار ہوگا۔ اسرائیل کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے نیوکلیر کنٹری اپنے آپ کو نہیں کہا ہے، لیکن کئی مبصرین کا، دفاعی مبصرین کا خیال ہے کہ اسرائیل کے پاس 100 سے لے کے 150 تک اور ممکنہ طور پہ 200 تک نیوکلیر ہتھیار ہوں، لیکن اس نے ابھی تک اپنے آپ کو ایک نیوکلیر پاور ڈکلیئر نہیں کیا ہے۔ تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نے تقریباً تینوں جنگیں عربوں سے جیتیں، اور اس جنگ میں اس کا مخالف کوئی ایک عرب ملک نہیں تھا، بلکہ ایک سے زائد عرب ممالک اس کے مخالف تھے، جس میں ایجپٹ بھی تھا، سیریا بھی تھا اور دوسرے عرب ممالک بھی تھے، ایک دور میں عراق بھی تھا اس کا مخالف۔ اور اسرائیل نے بیک وقت مختلف محاذوں پہ جنگ لڑنے کی مہارت حاصل کی، اور ابھی خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے کوئی شدید رد عمل دیا تو اس رد عمل کو بہانہ بناتے ہوئے اسرائیل ایران کے نیوکلیر ری ایکٹرز کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے۔ جب اسرائیل نے ایران کے ایران کی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو دمشق میں مارا، اور اس کے بعد ایران نے اسرائیل پہ ڈرون سے حملہ کیا جس میں اسرائیل کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ایران نے جو ایرانی ایئر فورس ہے اس کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کیا، اس کو نقصان پہنچایا، اور یہ پیغام بھی دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایرانی نیوکلیر ری ایکٹر کو بھی تباہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کرنے سے اجتناب کیا۔ صورتحال ممکنہ طور پر یہ ہو سکتی ہے، کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ اگر ایران اسرائیل کے خلاف شدید رد عمل کرتا ہے، حوثی باغی بھی اس پر اگر ایران پر جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اس کے ساتھ حزب اللہ اور فلسطین اور سیریا میں موجود اسرائیل مخالف عناصر اور ایرانی حمایتی، اگر چاروں طرف سے اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کی سیکیورٹی کو یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور مغرب غیر اعلانیہ طور پر اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کا پابند ہے۔ اسی لیے ایرانی رد عمل کے پیش نظر امریکہ نے پہلے ہی اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے، عسکری طور پر مدد کرنے کے لیے اپنا ملٹری انفراسٹرکچر کو موو کرنا شروع کیا ہے۔ فرانس بھی ایسا ہی کر رہا ہے، امکان ہے کہ کچھ مغربی ممالک مزید ایسا کریں گے۔ تو اگر ایک آل آؤٹ وار ہوتی ہے تو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے اور اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے وہ بڑی طاقتور ہے، اور
ود ان نو ٹائم ایز نتنیاہو نے یہ کہا بھی ہے کہ بیروت کو وہ غزہ بنا دیں گے، تو قوی امکان یہ ہے کہ اسرائیل بڑے پیمانے پر اپنی ایئر فورس کو یوز کرے گا، بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلے گی، اور وہ گزشتہ کئی اشروں میں اسرائیل کو یہ صلاحیت حاصل ہو گئی کہ وہ بیک وقت کئی جنگیں کرے۔ اس بات کا سب سے بڑا خدشہ ہے کہ اگر یہ جنگ طوالت پکڑتی ہے اور اسرائیل پر حزب اللہ، حوثی ریبلز، ایران نواز عناصر جو شام میں موجود ہیں، اور خود ایران، اگر یہ چاروں طرف سے اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں یا حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسرائیل کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی خطرے میں، اور اس صورت میں نہ صرف مغرب اس کی حمایت کرے گا، بلکہ اسرائیل کو ممکنہ طور پر یہ چانس بھی مل جائے گا کہ وہ جس طرح اس نے عراق کے نیوکلر ری ایکٹر کو ٹارگٹ کیا تھا، اس طرح ایران کے نیوکلر ری ایکٹر کو ٹارگٹ کرے، کیونکہ اسرائیل کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ ایرانی نیوکلر ری ایکٹر اور ایرانی جوہری پروگرام کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ اور جب اوباما کے دور میں مغرب کا اور ایران کا جوہری توانائی کے حوالے سے معاہدہ ہوا تھا، تو اس نے اس وقت بھی اس کی شدید مخالفت کی تھی، اور اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ وہ ایران کے نیوکلر ری ایکٹرز کو یا ایران کے نیوکلر پروگرام کو نقصان پہنچائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک کی جتنی کشیدگی ہے اس میں ایران بظاہر اسرائیل کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکا ہے۔ اسرائیل نے اعلان نہیں کیا، لیکن خیال کیا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ایران کی طرف سے کہ ایران کے بہت سارے نیوکلر سائنٹسٹ کو اسرائیل نے مارا، اور اب اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایرانی رہنماؤں کے بھی بہت قریب ہے۔ یہ واقعہ اگر اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کل ایرانی قیادت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا بڑا سائیکولوجیکل ایران پہ اثر ہوگا، نفسیاتی اثر ہوگا، کیونکہ اتنے ایک ملک میں جو مہمان تھا، ایران میں جو شخص مہمان تھا، اس کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل نے یہ بتایا کہ ایرانی لیڈرشپ بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ تو قوی امکان یہ ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں کوئی ممکنہ کشیدگی ہوتی ہے اور اسرائیل کے خلاف کوئی علل اعلان جنگ ایران کرتا ہے، تو اس میں اسرائیل اپنی جو فضائیہ ہے اس کا بھرپور استعمال کرے گا۔ اس کے علاوہ مغرب بھی اس کے پیچھے اپنا وزن ڈالے گا، اور مغرب بھی اس کو کھل کے سپورٹ کرے گا۔ جہاں تک ایران کا معاملہ ہے، کیونکہ خود روس یوکرین کی جنگ میں ملوث ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ کسی طرح کی حمایت کر سکے یا کوئی عسکری سپورٹ دے سکے۔ چین کی مورلیس یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ زیادہ تر کانفلکٹ میں اسپیشلی عسکری طور پر کسی کی سپورٹ نہیں کرتا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ معاملات کو ڈپلومیٹکلی وہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے، اس میں یقیناً جارڈن ایران کا ساتھ نہیں دے سکتا، سعودی عرب اور دوسرے ممالک بھی ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو کئی دفاعی مبصرین کا خیال ہے کہ اگر کوئی آل آؤٹ وار ہوتی ہے تو اس میں ایران کا شدید نقصان ہوگا، لیکن اگر لبنان یا کسی اور ملک میں اسرائیل اس کو مقبوضہ بناتا ہے، جیسے لبنان میں باقاعدہ اپنی فوجیں اس نے 2006 کے بعد جو کانفلکٹ ہوا تھا، 2006 میں یا اس کے بعد جو کانفلکٹ ہوا تھا، اس میں اپنی فوجیں اس نے وہاں پر رکھی تھیں، تو ایسے میں گوریلا وار ہو سکتی ہے جس میں اسرائیل کو ممکنہ طور پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن جدید جنگ میں ہم نے یہ امریکہ کو بھی دیکھا کہ وہ ایک اچھے خاصے وقت تک بھرپور فضائی طاقت استعمال کرتے ہیں، اور اس فضائی طاقت میں وہ جو ہے وہ کئی شہروں کو پتھروں کے دور تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو دفاعی مبصرین کا یہی خیال ہے کہ اگر کوئی آل آؤٹ وار ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان ایران کو ہوگا، اور ممکنہ طور پر ایران کے نیوکلیر پروگرام کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے۔